اور آپ آج دیکھ رہے ہیں فلسطین کی صورتحال کو، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کشمیر کی صورتحال کو دیکھا، آپ نے لیبیا کی صورتحال کو دیکھا، عراق، شام، یمن، یہ سارے ممالک آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کی طرف کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یکجا ہو کر، ایک ہو کر، نیٹو فورسز بنا کر، اور اس طرح وہ جہاں چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ہمیں ترن والا سمجھ کر نگل لیتے ہیں، اور ہم اہل ایمان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور ان کی مدد کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ فتنہ بھی ہے، فساد کبیر، اور فساد کبیر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پوری دنیا کی صورتحال ایسی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی آج آخری آیات مبارکہ ہیں، 73 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ انفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ وہ اہل ایمان جنہیں ہجرت کا شرف ملا اور وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے مدینہ طیبہ میں آنے والوں کا استقبال کیا، انہیں رہائش دی اور ان کو مدینہ طیبہ میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا، وہ انصار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے وارث، اور ان کے متعلق اہل ایمان کو مدد کرنے کا فرمایا گیا، اور انہوں نے اس خوبصورت طریقے سے مدد کی۔ ہم مواخات مدینہ میں اس کو پڑھتے ہیں، اور مواخات مدینہ کے حوالے سے ان کی خوبصورت اس رشتہ یا اخوت کو جانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور اہل ایمان کو گویا کہ یہ مثالیں دے کر سمجھایا گیا کہ جب بھی کوئی مشکل میں ہو تو مسلمان اپنا سینہ کھلا رکھیں اور اپنے دل کو وسیع کر کے انہیں مضبوط بنانے کی کوشش کرے اور ان کی مدد کرے اور ان کی ضرورت کو پورا کرے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہوں ان کے سر پر دست شفقت رکھیں تاکہ ان کے معاملات میں آسانیاں ہو سکیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ یہ بعض ایک دوسرے کے وارث ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار و محبین ہیں۔ اہل ایمان یہ خیال رکھیں کہ اہل ایمان کی کس طرح مدد کرنی ہے اور ان کی پریشانیوں کو کیسے دور کرنا ہے۔ کفار تو ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب اگر مدینہ طیبہ کے ابتدائی احوال کو دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے ہیں تو مدینہ میں رہنے والے جو یہود تھے، کفار مکہ ان کی مکمل مدد کر رہے تھے، اور مدینہ طیبہ کے یہود کفار کی مدد کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے پروگرام بنایا کہ سب قبائل اور سارے کفار مل کر مدینہ پر حملہ کریں گے، اور جنگ احزاب جس کو ہم جنگ خندق بھی کہتے ہیں وہ پیش آئی، بہت سارے لشکروں نے مل کر حملہ کیا تھا، تو مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کی مدد کی۔ تو اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مضبوط کیوں نہیں بناتے؟ کافر تو ایک دوسرے کے ساتھ باہم شیر و شکر ہیں اور ان کا باہمی تعلق کتنا مضبوط۔ الا تفعلوه، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنة فی الارض، تو زمین میں کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی اگر مومن کی مدد نہیں کرے گا اور ایک پریشانی مومن کی دیکھ کر اس کی سہولت کے لیے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا نہیں ملا کے کھڑا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا اور فساد کبیر ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج، اور ہم بارہا اس پر بات کرتے ہیں، بار بار اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہیں، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر مسلمان کی مدد نہیں کرے گا اور مسلمان کو پریشانی میں چھوڑ دے گا اور اس کو مصیبت میں تنہا رہنے دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا تکن فتنة فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور آپ آج دیکھ رہے ہیں
فلسطین کی صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کشمیر کی صورتحال کو دیکھا، آپ نے لیبیا کی صورتحال کو دیکھا، عراق، شام، یمن، یہ سارے ممالک آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کی طرف کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یکجا ہو کر، ایک ہو کر، نیٹو فورسز بنا کر، اور اس طرح وہ جہاں چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ہمیں ترن والا سمجھ کر نگل لیتے ہیں، اور ہم اہل ایمان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور ان کی مدد کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ فتنہ بھی ہے، فساد کبیر، اور فساد کبیر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پوری دنیا کی صورتحال ایسے ہوئی۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کیا۔ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، یعنی ایک تو وہ گروہ ہو گیا جو ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آیا، اور ایک وہ گروہ ہے جو مدینہ میں آباد ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو خوش آمدید کہہ رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے اور انہیں پناہ دے رہا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی اصل میں مومنین ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین اور انصار، یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کر کے ان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ مہاجرین نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینہ آ گئے، اور مدینہ کے رہنے والے اپنا سینہ کھول کے اور دونوں بازو پھیلا کے ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں انہیں آباد کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، اب یہاں روٹی کیسے کھائیں گے، اب یہاں ہماری چھت کہاں سے ملے گی، ہمیں پہننے کو لباس کہاں سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی کہ اصل میں یہ مومن ہیں، سارے مہاجرین اور سارے انصار جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا انہی کے لیے بخشش ہے اور انہی کے لیے بہترین رزق ہے، مہاجرین اور انصار کے لیے۔ اور والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لے کے آئے، وہاجروا، اور انہوں نے بھی ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور آپ کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے لوگ ہجرت کر کے آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے، اور جو بعد میں ہجرت کرتے ہیں ان کی بھی تعریف و توصیف فرمائی، اور فرمایا وہ بھی تمہارا حصہ ہیں اور وہ بھی اہل ایمان میں سے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوتی ہے اس سے پہلے بھی اہل ایمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جب کفار نے تنگ کیا اور زمین کو اہل ایمان کے لیے تنگ کر دیا اور پریشان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بعض مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہ بھی ہجرت، اور پھر اس کے بعد بلکہ ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوئی، اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت، اور مدینہ طیبہ کی ہجرت وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور کچھ لوگ اس سے پہلے اور کچھ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، اور پھر بعد میں جو ایمان لے کے آتے ہیں اور پھر ہجرت کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے حقدار ٹھہرے، اور اللہ ان کو بھی یہاں ان کی تعریف اور توصیف فرما رہا ہے۔ اور گویا کہ وہ لوگ جو مہاجر اور انصار ہیں سب کے سب اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا عطا فرمائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ تعریف بھی فرما رہا ہے، اور فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے، اور بہترین رزق کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید بھی مل گئی، اور اللہ کی طرف سے ایمان اور اللہ کی طرف سے ان کے رزق کریم اور بخشش کا وعدہ بھی ہو گیا، اور ان کو مومن حق فرمایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے اہل ایمان ہونے پر کوئی شک کرتا ہے یا ان کے ایمان پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ وہی اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ تو اللہ تو ان کے سچے ایمان والے ہونے کی تصدیق فرماتا ہے، اور آج کے لوگ جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے روایات نکال کے جھوٹی سچی ان کو ملا کر نعوذ باللہ صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ان آیات مبارکہ کو دیکھنا چاہیے اور یہ آیات مبارکہ پڑھنا چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے اور ان کے ایمان کی تصدیق فرماتا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رشتہ دار ہیں
وہ بعض سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی ذکر پڑھ چکے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو انصار صحابہ کرام نے ان کو اپنی وراثت میں بھی حصہ دار بنایا، اور ان سے کہا کہ جو ہمارے پاس جائیداد ہے، چونکہ حضور نے آپ کو ہمارا بھائی بنا دیا، تو جس طرح بھائی ہمارے ساتھ وراثت کے حقدار ہوتا ہے، ہمارا سگا بھائی، ہمارا خونی بھائی، تو آپ بھی ہمارے ساتھ وراثت میں حقدار ہیں، حصہ دار ہیں، کیونکہ آپ ہی ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی سوچ تھی، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ لیکن بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مواریث نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے وراثت کے حصے بیان فرما دیے، اور فرمایا جس کو جتنا حصہ ملا ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اب جو وراثت کا جو اصول ہے اس کا تعلق رشتہ کی بنیاد پر ہے، خونی رشتوں کی بنیاد پر اور قریبی رشتوں کی بنیاد پر۔ اب جو ہمارا منہ بولا رشتہ ہے، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے طور پر جو رشتے قائم فرمائے تھے، اب وراثت میں ان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، جو رشتہ دار ہیں وہ بعض میں وراثت میں زیادہ حقدار ہیں۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، باپ ہوگا، ماں ہوگا، وہ وراثت میں حقدار ہوں گے، اور جو دیگر رشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو باقی جو رشتے ہیں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے تو وہ ویسے محبت کے رشتے ہیں، ویسے تعلق ہے، لیکن وراثت میں وہ ایک دوسرے کے حقدار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان فرما دیں اور ہمیں آگاہ فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ سورہ انفال پایہ تکمیل کو پہنچی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں اسی طرح قرآن مجید مکمل سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔